نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے، اس لیے یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو کر آپ آج کی گفتگو جو ہے اس کو سماعت کریں اور کوشش کریں کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو علم سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کو سن کر انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن سے عقائد درست ہوتے ہیں، کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں جن سے ہماری مسائل درست ہوتے ہیں معاشی، کچھ ہمارے جواب جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو سن کر فوری ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو فوری اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ اس کو سنا جائے اور سننے کے بعد اس کو فوری طور پر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنایا جائے، عملی شکل جو ہے وہ دی جائے۔ اس آیت کے اوپر پہلے غور کرتے ہیں تو موضوع ہوگا تربیت اولاد، اولاد کی تربیت۔ اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو، وہ آگ کہ جس کا ایندھن ہی یہ پتھر اور لوگ ہیں۔
یعنی انسانوں کے اس آگ میں جانے سے وہ آگ بجھے گی نہیں، بلکہ جس طرح ایندھن ڈالنے سے وہ آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، اس طرح وہ آگ اور بھڑک اٹھے گی۔ اور اس آگ کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس آگ کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسے داروغے فرشتے، سخت دل فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھے ہیں، جو اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو ان کو جیسا حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً اس حکم کے اوپر عمل کر گزرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو سب سے بنیادی ابتدائی بات ذکر کی وہ کیا ہے کہ اپنے زندگی کو اس طرح گزارو کہ خود بھی آگ سے بچ جاؤ، اور تمہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے گھرانے کے اوپر حاکمیت دی ہے، مرد کو الرجال قوامون، جو اللہ رب العزت نے مرد کو علی النساء، عورتوں کے اوپر ایک درجہ قوام حاکمیت کا دیا ہے، سربراہی کا دیا ہے، ایسے اپنے اہل خانہ کی تربیت کرو کہ تم بھی آگ سے بچو اور تمہارے گھر والے بھی آگ سے بچ جائیں۔ گھر والوں میں بیوی، بچے سب سے بنیادی جو انسان کے ماتحت ہوتے ہیں اور جس کی تربیت انسان نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھے کوئی ماں باپ کہ اگر اس نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں کی، دین نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھایا، اس کو اچھا انسان نہیں بنایا، تو کل قیامت کے روز اس سے سوال نہیں ہوگا، یا والدین کے اوپر اس کا کوئی بھار نہیں ہے، اولاد جب بڑی ہو گئی تو خود ہی سیکھ لیتی، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ والدین نے جو بویا ہوگا کل کو وہی کاٹنا پڑے گا، جو سکھایا ہوگا اولاد تو والدین کے ساتھ دنیا میں جو کرے سو کرے، کل قیامت کے روز انسان کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے تم میں سے ہر ایک کو اپنے گھرانے کے اوپر نگران مقرر کیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی جس طرح بکریوں کے اوپر ایک چرواہا ان کا نگران ہوتا ہے کہ ان کو کہیں سلپ نہیں ہونے دیتا، دائیں بائیں ایک ریوڑ کو لے کر چلتا ہے کہ کسی غلط چراگاہ میں نہ چلے جائیں، کسی بھیڑیے کے شکاری میں شکار نہ بن جائیں، اس طرح تم اپنے گھر والوں کے لیے ایک چرواہے ہو، اور تم سے تمہاری چراگاہ کے بارے میں، تمہاری نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مسئول عن رعیتہ، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو کیا سکھایا، اس کی تربیت کیسے کی، اس کو کس راستے پر چلایا۔ اور اس کی ایک مزید دلیل دے کر بات آگے لے کر چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی اولاد جیسا کہ اس نے اولاد کو سکھایا ہو، یہ تشریحی بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ اس نے اولاد کو سکھایا ہو، کیا سکھایا ہو؟ میت کے اوپر نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، وین کرنا، بدعات کرنا، اگر اس نے اپنی اولاد کی غلط تربیت کی تھی، وہ مر گیا، مرنے کے بعد اولاد نے وہی کام کیے جو باپ ساری زندگی کرتا آیا اور اپنے بچوں کو سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بچے اللہ نے دے دیے تو بس ان کا کھانا پینا پورا کرتے رہو اور وہ جیسے مرضی جو ہے وہ پلتے رہیں اور بڑے ہوتے رہیں، نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، باپ بن جانا، ماں بن جانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور کل قیامت کے روز اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ تو آئیے تربیت اولاد کے حوالے سے ہم کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کو کیسے سکھایا، اور موجودہ دور کے اندر جن فتنوں سے کا ہم شکار ہیں
ان سے جو ہے ہم کس طرح سے نقل آزما ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رکھ لیں، ایک ڈاکٹر جو نفسیاتی کہہ لیں ڈاکٹر تھیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان سے کسی نے سوال کیا، اکثر لوگ بچوں کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ جی بچہ ضدی ہے، بچے میں فلاں عادت ہے، بچہ بدتمیز ہو رہا ہے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بہت بدتمیز ہو رہا ہے اخلاقی طور پر، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 5 سال۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ہم 7 سال سے کم بچے کا علاج نہیں کرتے، ہم 7 سال سے کم جو بچہ ہوتا ہے ہم اس کا ایسا علاج، یعنی اس کی اخلاقیات کا، اس کی تمیز کا، ہم اس کی ٹریننگ کا کوئی علاج نہیں کرتے۔ اب جس طرح آپ کے لیے بھی یہ جب سنا ہے تو آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ عجیب سی بات ہے، ڈاکٹر نے عجیب بات کی۔ اسی طرح پہلی دفعہ جب اس نے بھی پیشنٹ نے سنا تو وہ بھی اس نے بھی کہا کہ ڈاکٹر جی تو کوئی بات نہ ہوئی، بچے کی تربیت تو شروع دن سے ہی ماں باپ کو کرنی ہوتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے کم بچے کا ہم علاج نہیں کرتے۔ تو اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا 7 سال سے کم بچے کے ماں باپ کا ہم علاج کرتے ہیں، 7 سال سے کم بچے کے ہم ماں باپ کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچے کو علاج کی نہیں، اس کے ماں باپ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں آج کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو بچوں کو چیز نقصان دے رہی ہے وہ ماں باپ کا بچوں سے جان چھڑانا ہے۔ ماں باپ بچوں سے جان چھڑاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بالکل اندازہ ہوگا اور آپ مانیں گے کہ ہاں ہم نے بڑی دفعہ اپنے بچوں سے ایسے جان چھڑائی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی ضد کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ لو پکڑو موبائل، دیکھ لو اس پہ جو تم نے گیمیں دیکھنی ہے۔ بچے کی سے آپ جان چھڑا دیں، آپ کو پتا ہے یہ اس پہ گیمیں کھیل لے گا، یہ اس پہ ویڈیو کارٹون دیکھتا رہے گا، گھنٹہ آرام سے گزر جائے گا، میں اپنا دوسرا کام جو بھی کرنا ہے میں کر لوں۔ اکثر ماں باپ بچے کی ضد، بچے کی ضرورت، بچے کی کوئی بھی خواہش یا اس کو ٹائم دینے سے بچنے کے لیے یہ سب سے بڑا زہر جو ہے یہ بچوں کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل آپریٹ کرنا آتا ہے، وہ یوٹیوب کھول کر اس کے اوپر کارٹون دیکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، جتنے بھی ماہرین ہیں بچوں کو ٹریٹ کرنے والے، وہ یہ بات بالاتفاق کہتے ہیں کہ 10 سال سے پہلے بچے کو موبائل پکڑانا، موبائل کی عادت ڈالنا، یہ فزیکلی بھی اس کی آئیز کے لیے، اس کی جسمانی ساخت کے لیے بھی انتہائی ڈینجرس ہے اور اس کے اخلاق کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے کارٹونز میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ ہم سب سے پنہا نہیں ہے کہ غیر اخلاقی باتیں، غیر اخلاقی رویہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی میں نے ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا ایک دفعہ کہ ہماری گیمز اور کارٹونز کس طرح ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ان کے نظریات کو خراب کرتی۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، بچوں سے جان چھڑانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ موبائل فون جو ہے، اس سے میں ایک دفعہ اپنے بیٹی کو ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے گیا، تو مجھ سے پہلے جو پیشنٹ تھا ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ نے، مجھے وہ ٹائم لیمٹ یاد نہیں لیکن اس نے کہا کہ آپ نے 2 گھنٹے سے پہلے اپنے بیٹے کو فیڈ نہیں کروانا، جو بھی اس بیچارے کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کہ 2 گھنٹے سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو فیڈ نہیں کروانا، دودھ نہیں پلانا۔ تو اس ماں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ پھر رونے لگتا ہے، اگر میں نہیں فیڈ کرواتی تو یہ روتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے بڑے پیار سے کہا، ویسے بھی ڈاکٹروں کے دل ذرا سخت ہوتے ہیں ہمارے مقابلے میں، فیڈ کر کے جس طرح کسائیوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت سی چیزوں کو فیل کرتے ہیں، ڈاکٹر فیل نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ بچہ پھر روئے گا، تو ڈاکٹر نے کہا پھر روئے گا تو رونے دیں، کیا ہو جائے گا رونے سے؟ رونا نقصان دہ نہیں ہے، مگر اتنے ٹائم لمٹ سے پہلے فیڈ کروانا نقصان دہ ہے۔ کیا آپ اپنے بچے کو نقصان برداشت کریں گے؟ بتائیں، رونا آپ کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے یا یہ جو نقصان ہوگا اس کی بیماری میں اضافے کے لیے وہ زیادہ نقصان دہ ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی۔ ہم بچے کو، میں یہ نہیں کہتا کہ رونے دیں اس کو، نہیں، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں،
ہم بچے کا زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور کم نقصان جو ہے اس سے ہم پہلو نہیں اختیار کر لیں. اس سے بچنے کے لیے کہ جو رو رہا ہے یہ پکڑو اس کو موبائل پکڑا دو, ضد کر رہا ہے باہر جانے کی یہ پکڑو اس کو موبائل پکڑا دو. یعنی اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اس موبائل کا عادی بناتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات, بعد میں لوگ اکثر یہ ضد کرتے, یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو موبائل کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے, ہمارا بچہ جو ہے موبائل کا عادی ہو گیا ہے. تو ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کو پہلی دفعہ موبائل کس نے پکڑایا تھا, پہلی دفعہ اس کو موبائل کی عادت کس نے ڈالی, کیا باہر سے سیکھ گیا کیا کسی نے آسمان سے اس کو موبائل بھیج دیا؟ نہیں, پہلی دفعہ اس نے یہ دیکھا کہ میرا باپ جب گھر آتا ہے تو موبائل پہ لگا ہوتا ہے, میری ماں جو ہے وہ جو بھی کوئی کام کر رہی ہو ہر 5 منٹ 2 منٹ بعد اس نے موبائل ضرور چیک کرنا ہے. اس کو پتہ لگا کہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ یہ موبائل ہے, سو اس نے آپ سے موبائل مانگا, آپ نے جان چھڑانے کے لیے پکڑایا اور اس کے بعد وہ عادی ہو گیا اور اب اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں, کوئی بھی آلٹرنیٹ کریں, چاہے گھر میں کوئی 4000 5000 والا بٹنوں والا موبائل رکھیں جس میں آپ گھر میں صرف فون کال سن سکیں اور کر سکیں بس, کیونکہ موبائل بہرحال ہماری اب ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر بھی اب ہمارا جو ہے وہ کاروباری سسٹم اور سسٹم نہیں چلتا. تو اینڈرائڈ سیٹ جو ہے ان کو بچوں سے دور رکھیں. سب سے پہلے آج یہ عملاً اس بات کو اختیار کریں کہ گھر میں جا کے اپنے بچے کو اس موبائل کی عادت سے دور رکھیں, اور کم از کم جو 10 سال سے کم کے بچے ان کے لیے تو یہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انتہائی کا کرنا ہے. دیکھ لیں ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کو یہ کہے کہ مجھے ایک پوڑی کے اندر زہر ڈال کر, پوائزن جو ہے وہ ڈال کر دے دیں, اور بچہ روئے اور ضد کرے اور ٹانگے مارے, تو بتائیں کہ آپ اس کو دے دیں؟ نہیں دیں گے. آپ اس کو ڈالیں گے, آپ اس کو کوئی اور کھلونا لے کر دیں گے, اس کو باہر لے کر جائیں, جو بھی کریں, لیکن آپ اس کو کبھی بھی زہر نہیں دیں گے. لیکن یہ ہماری ایسی نادانی ہے کہ ہم یہ موبائل فون جو اس زہر سے کم نہیں ہے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ موبائل فون بھی ایک زہر ہے, لیکن ہم اپنے بچے کی ضد پر اس کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ موبائل جو ہے یہ تھما دیتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز جو آج کے اس بیان میں ہم نے سیکھی کہ اپنے بچوں کو اس موبائل فون سے آزاد کر دیں, اس موبائل فون سے اپنے چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ جان چھڑوا دیں. دوسری بات, بچوں کے سامنے ماں باپ کا رویہ انتہائی پر اثر ہوتا ہے. اگر آپ ماں باپ بچے کے سامنے ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے, باپ جو ہے وہ ماں کے اوپر برسے گا, اور اکثر ماؤں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ غیر اخلاقی گفتگو کرتی ہیں, ان کو گالیاں دیتی ہیں, تو مرے, تو فلان ہو جائے. میں وہ الفاظ نہیں یہاں بیان کر سکتا, لیکن ہم سب گھروں میں جانتے ہیں کہ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, اپنے بچے سے غیر اخلاقی گفتگو کرنا, اس کو برے القاب جو ہے وہ دینا, ماں باپ کا آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا, یہ سب چیزیں بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لڑائی سیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اکثر ماں باپ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے, بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کرنا, بچوں کے سامنے کہنا کہ فلاں جو ہے اپنے بھائی کے خلاف باتیں کرنا, اپنی بہنوں کے گھروں میں سو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن ماں باپ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بچہ جو ہے وہ ہماری ان چغلیوں سے, ہماری ان غیبتوں سے, ہماری ان ڈسکشن سے, ہماری اس لڑائی جھگڑے سے, ہماری اس غیر اخلاقی گفتگو سے, باپ آپ دیکھیں اکثر باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, بڑی عمر میں بھی دیتے ہیں, بڑی عمر میں بچوں کو گالی. تو جب ایک باپ اپنے بچے کو خود گالی دے رہا ہے, جب ایک ماں اپنے بچے کو خود گالی دے رہی ہے, تو وہ کیسے یہ امید کر سکتی ہے کہ کل کو اس کا بچہ گالیاں نہیں دے گا یا اس کا بچہ غیر اخلاقی گفتگو نہیں کرے گا. جب آپ اپنے بچے کے سامنے اپنے ماں باپ کی برائیاں کر رہے ہیں, آپ ماں جو ہے وہ اپنی ساس کی برائیاں کر رہی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی برائیاں کر رہا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کی برائیاں کر رہا ہے, تو آپ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل کو آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ادب اور احترام کرے گا اور اس کے اندر کوئی عزت جو ہے وہ پائی جائے گی؟ ایسا نہیں. اس لیے بچوں کی تربیت میں یہ بات بھی شامل کر لیجئے کہ ان کے سامنے
لڑائی جھگڑا نہ ہو، ان کے سامنے غیر اخلاقی گفتگو نہ ہو، زبان سے کوئی گالی گلوچ، کوئی برا لفظ نہ نکلے۔ بچوں کو اگر آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے اخلاقی گفتگو کریں۔ بچوں کے سامنے کوئی غیر اخلاقی گفتگو جو ہے وہ ہرگز نہ کی جائے۔ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کو لانگ ٹرم جاری رکھیں۔ میرا ایک دوست تھا، بڑا معصوم سا بیچارہ، تقریباً وہ اس کی عمر ہوگی کہ 21-22 سال، تو بڑے نا ایک دفعہ بڑی معصومیت سے آ کے کہتا بلال بھائی مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ دودھ بچے کو صرف بچپن میں ہی پلانا چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جب سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد کبھی مجھے ماں باپ نے دودھ پلائی، دودھ کا ہی نہیں پوچھا کبھی۔ کہتا وہ سمجھتے ہیں صرف پہلے دودھ پلانا چاہیے۔ اچھا جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ بچے کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے اس کو لانگ ٹرم دیں، لانگ جو ہے پیریڈ دیں، اس کو دیر تک جاری رکھیں۔ کیسے؟ چھوٹے بچے کے تو وہ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پیار جتانے کے لیے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں۔ بتائیے گلے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ یہ گلے لگانا جو ہے، سمجھ لیں یہ گلے لگانا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو یہ انتہائی محبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے، غم کو، پریشانی اور دکھ کو کم کر دینے والا عمل ہے۔ آپ دیکھیں ہم زیادہ تر گلے کب لگاتے ہیں لوگوں کو؟ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، یا جب آپ کسی کی شادی میں جائیں گلے لگاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو آپ بتائیں سب سے پہلے جب آپ جاتے ہیں اس کی عقارت تو کیا کرتے ہیں؟ گلے لگاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ وہ روتا ہے جب ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگتا ہے، کیسے رخصت کرتا ہے؟ گلے لگاتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ یہ گلے لگانا، یہ گلے سے لگانا، بلکہ ایک سرچ کے مطابق اگر بچوں کو ماں باپ گلے لگانا چھوڑ دیں، جو ہم بچوں کو اپنے گلے سے گلے لگانا چھوڑ دیں تو بچے پرورش جو پروان چلنا چھوڑ جائیں گے۔ بچوں کی نشو و نما نہیں ہوگی اگر ماں باپ ان کو اپنے سینے سے نہ لگائیں، اگر ان کو گلے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم چھوٹے بچوں کو 2-3 سال 4 سال کے بچوں کو تو گلے لگاتے ہیں، لیکن جو بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم اس کو گلے لگانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ گلے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس عمل کو، گلے لگانے کو مواقع پر، یہ نہیں کہ صبح بھی گلے ملتے، دوپہر میں ملتے، شام کو بھی نہیں، مواقع کے اوپر، مواقعوں کے اوپر اپنے بچوں کو اپنے گلے لگایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچے کو گلے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت کرنے والے۔ آپ کا تو خیر ویسے ہی اخلاق ماشاءاللہ، بڑوں کے ساتھ بھی کبھی کوئی غیر اخلاقی بات، لیکن بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے ایسے گلے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، اس کو پیار کیا۔ تو وہاں سے ایک بدو آدمی گزر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، میں نے تو، آپ تو ایسے بچے کو لگے ہوئے گلے لگایا اور اس کو بوسہ بھی دیا، میں نے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بچوں کو گلے لگانا، ان سے پیار کرنا، ان کا بوسہ لینا، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ عمل جاری رکھیں، ان کی ٹین ایج میں جاری رکھیں، شادی سے پہلے تک جاری رکھیں، تاکہ بچوں کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا جو الفت اور پیار ہے، ایک لگاؤ کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے۔ بچے کی تربیت کے لیے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ، ایک آئیڈیل ہوتا ہے ذہن میں، مثال کے طور پہ کسی کے ذہن میں یہ آئیڈیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی سوچتا ہے میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو عالم بنانا ہے۔ جو بھی سوچ ہر ماں باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو فلاں پرسنالٹی بنانا ہے، تو یاد رکھیں بچوں کی پرسنالٹی کو بڑھانے کے لیے، بچوں کے اندر کسی بھی پرسنالٹی کو آئیڈیل بنانے کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ آپ ان کو معاشرے کی
جو اہم شخصیات ہیں جنہیں ہم سٹارز کہتے ہیں، سیلیبریٹیز کہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان سے ملاقات کروائیں، ان کی مجلس میں بٹھائیں، ان سے ملیں، ان کا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے آپ کے بچے کو اندازہ ہو کہ وہ کیسا ہے، ان کی مجالس میں بتائیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا میں اپنی مثال سے یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میں مختلف جگہ پر لیکچر دینے کے لیے الحمدللہ جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں یا انسٹیٹیوٹس میں، تو بسا اوقات یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات میں نے یہ دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لیکچر دے کر، درس دے کر یا جو بھی خطبہ دے کر اترتے ہیں، اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں، تو لوگ گلے ملنے کے لیے آتے ہیں، کوئی سلام لینے کے لیے آتا ہے، کوئی گلے ملنے کے لیے آتا ہے۔ بعض ماں باپ ایسے میں نے دیکھے ہیں، بعض باپ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کے آگے ہے، اس کا چھوٹا بچہ اس کے آگے ہے، وہ باپ آ رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو پہلے کہتا ہے کہ سلام لو۔ وہ کیا کرتا ہے اپنے بیٹے کو، وہ خود پہلے نہیں لیتا، وہ کیا کہتا ہے یہ میرا بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس سے پہلے ہم اس کے بیٹے سے سلام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باپ سے سلام لیتے ہیں۔ یہ کیا عمل ہے؟ معمولی سا عمل ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اس وقت کس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ دین کی۔ ہم ایک دین کی دینی شخصیت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اپنے بچے کو آگے لے کر آنا، اپنے سے پہلے سلام کروانا، یہ عمل، صرف اتنا سا عمل اس کے بچے کے دل میں دین کی محبت پیدا کر دے گا۔ وہ بچہ دیندار لوگوں سے محبت کرے گا، اس بچے کے اندر رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی کہ میں نے جب کسی کو ایسے سننا ہے تقریر کرتے ہوئے، کسی سے دین کی بات سننی ہے، تو میں نے اس کی ایسے رسپیکٹ کرنی۔ وہ بچہ دین سے متنفر نہیں ہو سکتا، اس کو پتا ہے کہ میں نے میرے باپ نے مجھے آگے رکھ کر سلام اس سے کروایا تھا، اٹ مین کہ یہ ایک ادب و احترام کی جگہ۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے، کسی ڈاکٹر کو، کسی اسکالر کو، کسی بڑی شخصیت کو آئیڈیل بنائے، تو یہ کوشش کریں کہ اپنے معاشرے میں ان کو، ان کی دعوت کر کے اپنے گھر بلائیں، یا ان کی مجلس میں جائیں، یا ان کے جو بھی ان کے طریقہ کار انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جائیں، لیکن اپنے بچوں کو ان سے ملوائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے میں یہ مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے بچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لے کر جایا کرتے تھے۔ ابھی چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ایک موقع کے اوپر ایسا موقع بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی بتائے کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے، کہ جس طرح مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، اس طرح اس درخت جو ہے اس کی بھی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام خاموش رہے، تو پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، اس کا تنا جو ہے وہ بھی کام آتا ہے، ہر چیز کام آ جاتی۔ تو جب مجلس برخاست ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر، جو ابھی چھوٹے بچے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ عمر کو کہتے ہیں کہ بابا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا تو مجھے اس کا جواب آتا تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا اگر آتا تھا تو تم بتاتے میرا سر فخر سے بلند ہوتا، مجھے بھی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے آنسر کیا ہے۔ تو لیکن حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس مجلس میں بڑے ادب و احترام والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے بڑے لوگ بیٹھے تھے، میں نے ادب اور احترام سے بولنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹے بچے کو یہ ادب بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مجلس کے ادب و آداب کیا ہے، ٹھیک ہے، بڑوں میں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، اور وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ اس مجلس میں جائے، یہ سارا کچھ اس کو کیوں آ گیا؟ یہ ادب آداب سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزند دی، یہ کس طرح اس کو آیا؟ یہ اس لیے آیا کہ اس نے اپنے باپ کو یہ رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے یہ ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی جو عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنا طویل، میں نے عید پہ بھی وہ بیان کی روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں لیکن جس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں اس کے گھر رات گزارنے کے لیے چلے گئے. کیوں؟ کہ میں رات کو اب دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی عبادت کیسے کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. تو یہ بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، گرو کرنے کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ان کو کسی ایسی شخصیات کے ساتھ جو معاشرے میں اچھی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیے. ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک الیکٹرانک سی دنیا بن گئی ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم لوگوں نے، کیونکہ میں نے اپنا بچپن گزارا جو کہ آپ لوگوں نے اپنا بچپن گزارا، ہم نے جس طرح کھیل کود کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، آج ہم اپنے بچوں کو وہ کھیل کود نہیں دے رہے. ہم ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہم ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سندھ باغ لے گئے ہیں، وہاں پہ الیکٹرک ٹوائز ہیں. اسی طرح ہم ان کو فن لینڈ لے گئے ہیں، یا اسی طرح مختلف جو مالز ہیں ان کے اوپر بچوں کے لیے الیکٹرک سٹیئرز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ ہلتی ہیں، وہ جھولتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو پارکس میں نہیں لے کے جا رہے، ہم اپنے بچوں کو باغوں میں نہیں لے کے جا رہے، ہم اپنے بچوں کو مٹی میں نہیں کھیلنے دے رہے. یاد رکھ لیجئے یہ بات، مٹی میں بچے کو کھیلنا، یہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں، دین اسلام بھی اس کی ہمیں بتاتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ جراثیم کو ختم کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا بھی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ آخری مرتبہ اس کو مٹی سے دھویا جائے. یعنی مٹی کے اندر اتنی گویا طاقت ہے کہ وہ جو کتے کے لعاب میں جراثیم ہے اس کے جو ایفیکٹس ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتی. لیکن ہم اپنے بچوں کو پارکس میں نہیں لے کے جاتے. بچوں کی نشو و نما کے لیے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کو پارکس میں لے کے جائیں، وہاں پر ان کی نشو و نما ہو. اور یہ الیکٹرک جو دنیا جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس الیکٹرک دنیا سے بچوں کی جان چھڑوائیں. بچوں کے ساتھ یہ بات بے حد ضروری ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس سکول کے اندر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دلوانی ہے، ایک تو اس کا انتخاب بڑے ہی مشاورت اور بڑی ہی سوچ و بچار کے بعد کیا جائے، استخارے کر کے کیا جائے، اور دوسری بات ان کے ساتھ مکمل ٹچ رہا جائے. یہ ماں باپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے. مدارس میں یہ کوتاہی میں آج بھی کہوں گا سب سے زیادہ ہے. مدارس میں سب سے زیادہ یہ کوتاہی ہے کیا کہ بچہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، 6 مہینے ماں باپ کو رپورٹ ہی نہیں ہوتی میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. کوئی مدر ڈے نہیں، کوئی فادر ڈے نہیں، کوئی پیرنٹس ڈے مدارس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے. ہونا چاہیے، باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کی ماہانہ کارکردگی کیا ہے، میرے بچے کی اسکول کے اندر اخلاقی لیول کیا ہے. اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں باپ کے بعد، ماں کے بعد سب سے زیادہ جس سے سیکھتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے. وہ اس کا، جسے ہم روحانی باپ بھی کہتے ہیں، ٹیچر کو روحانی باپ کہا جاتا ہے. ٹیچر کے ساتھ ماں باپ کا تعلق، ماں باپ کا ٹیچر کے ساتھ رابطہ، جس طرح کے اسکولوں میں مدرس ڈے، پیرنٹس ڈے، فادر ڈے یہ سارے رکھے جاتے ہیں. کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ٹیچر اور ماں باپ آپس میں کنیکٹ رہیں، اور ٹیچر ماں باپ کو بتائے کہ آپ کا بچہ اسکول میں یہ کر رہا ہے، یہ اس میں مسٹیکس ہیں، یہ اس میں خرابیاں ہیں، اور ماں باپ کو پتا ہو کہ گھر میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹیچر کو گائیڈ کریں کہ گھر میں ہمارے بچے کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. اور یہ دونوں مل کر، یہ ٹیچر پلس پیرنٹس، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ بچے کی گرو، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کریں. اگر آپ اپنے بچے، چاہے آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، حفظ میں پڑھتا ہے، چاہے کسی سکول میں پڑھتا ہے، اگر آپ اپنے بچے کی کارکردگی سے آگاہ نہیں ہیں تو یاد رکھ لیجئے آج سے ہی اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں، آج سے ہی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اپنے بچے کی کارکردگی سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ اپنے بچے کی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا
انتہائی لاتعلق ہوتے ہیں اور بعد میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اور وہ کیا کہ ہم اس بات پر توجہ نہیں کرتے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہمارا بچہ وہ کس طرح کے دوست بنا رہا ہے. بچہ جب بھی اسکول میں جائے گا, بچہ جب بھی کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے جائے گا, یہ کام وہ خود کرتا ہے, دوست بنانا شروع کرتا ہے. لیکن ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں. آپ کو پتا ہو کہ میرے بچے کے دوست کیسے ہیں, اپنے بچے کو کہیں کہ بھائی اپنے دوستوں کو اپنے گھر انوائٹ کیا کرو, اپنے گھر ان کو دعوت پر بلاؤ. کیوں؟ تاکہ جب اس کے دوست آپ کے گھر آئیں, آپ کا بچہ ان کے گھر جائے, پتہ لگے آپ کو کہ آپ کا بچہ جس بچے کو دوست بنا رہا ہے وہ اس کی فیملی کیسی, کیسا فیملی سٹرکچر ہے, اس بچے کا اخلاق کیسا ہے, اس بچے کے پیرنٹس کا اخلاق کیسا ہے. ہم لوگ بچوں کو دوست بنانے میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں. دوست بنانے میں ایک بڑی اہم روایت ہے اور قرآن اس پہ میں نے ایک دفعہ پورا پڑھایا تھا, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش, ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. میں نے فلاں کو, یہ دوستیاں لانگ ٹرم چلتی ہیں, شروع سے چلتی ہیں آخر تک جاتی ہیں, 20-50 سال دوست ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتا ہے, انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہونا کہ وہ کس کریکٹر کا ہے, اس کا کریکٹر کیا ہے, تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو, اس کے دوست کیسے ہیں. اپنے بچوں کی فرینڈز کی سلیکشن میں ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچوں سے بہت سی بدتمیزیاں سیکھ لیتا ہے, لیکن مثلاً آپ اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں اخلاقی, لیکن آپ کے گھر کوئی اپنا قریبی مہمان آ گیا, اس کے بچے جو ہیں وہ اس طرح تمیزدار نہیں ہیں, تو آپ کے بچے اور وہ جب کھیلیں گے نا تو وہ بدتمیزیاں سیکھیں گے. آپ اندر ہی اندر کوڑ رہے ہوں گے, لیکن کیونکہ وہ پھوپھی کا منڈا ہے اس لیے تسی کچھ کہہ نہیں سکتے. یا وہ کوئی خالہ کا بیٹا ہے, آپ کہتے ہیں یار وہ میں ان کی کمائی سے ماں پہ غصہ کر جائیں گے, چلو ہونے دے ان پر. ایسے ہوتا ہے نا, یہ فیلنگز اندر ہوتی ہیں, بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کی کرا, کچھ کر نہیں سکتا. تو فرق ہوتا ہے وقتی سی بات, لیکن بچہ دوسرے بچوں سے سیکھتا ہے, ہمسایوں سے سیکھتا ہے. اکثر مجھے لوگوں نے یہ کہا مجھے کہ جی ہم اصل میں اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھنا چاہتے تھے, یا ایک نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اصل میں موبائل تو نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن وہ جب اپنے کزنز کے گھر جاتے ہیں وہاں ٹی وی دیکھتے ہیں, پھر ہم سے ٹی وی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب وہ اپنے کزنز کو دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, تو پھر وہ موبائل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے. بچہ اپنے جیسے دوسرے بچوں سے سیکھتا, بچہ اپنے جیسے دوسرے بچوں سے. اس لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کے دوستوں کا ماحول جو ہے وہ بھی وہی رکھیں کہ جو آپ کے مزاج اور ایک اخلاقی جو آپ اس کو جس پیراہے میں رکھنا چاہتے ہیں, ایک اچھے پیراہے میں, آپ اسی پیراہے کے اندر اس کو رکھیں. ایک بڑی اہم بات, وقت قلیل ہے, باتیں تو بہت تھیں, لیکن ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بچہ بڑا بدتمیز ہے, یا بچے میں فلاں خرابی ہے, یا بچے میں فلاں ہمیں تنگ کرتا ہے, ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. اب بدتمیزی سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں بھائی بدتمیزی سے بچنے کے لیے وظیفہ نہیں, عمل کی ضرورت, تربیت کی ضرورت. آپ کا بچہ بدتمیز نہ ہو, اس کے لیے وظیفہ ٹھیک ہے کریں, میں یہ نہیں کہتا وظیفہ نہیں اس کام کے لیے کرنا, وظیفہ کسی بھی کام کے لیے کیا جا سکتا ہے, قرآن شفا ہے, کسی بھی کام کے لیے آپ پڑھ, لیکن یہ کام وظیفوں کے نہیں, یہ تربیت کے کام ہے. تربیت کرتے نہیں. مجھے کوئی بھی کہے نا نہیں امتحان کے لیے میرے لیے دعا کریں, اور میں اسے کہتا ہوں کچھ پڑھا بھی ہے تو دعاؤں میں ہی ہے, میری دعاؤں میں ہی ہے سارا کچھ ہے. اگر کچھ پڑھا ہوگا تو دعائیں بھی کام آئیں. تو ہر کام کا, ہر مسئلے کا ہر وظیفہ نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے بچے کو بدتمیزی سے بچانے کے لیے وظیفہ, ضد نہ کرے وظیفہ, غصہ نہ کرے وظیفہ نہیں,
یہ کام وظیفوں والے نہیں ہیں. وظیفوں والے کام کیا ہیں؟ وظیفوں والے کام یہ ہیں کہ ماں صبح کو اٹھ کر اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، چھوٹے بچوں کو خود دم کرے اور ساتھ ساتھ ان کو دعائیں سکھائے. ان کو بیت الخلاء میں جانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے آداب سکھائے جائیں، گھر سے نکلنے کے آداب سکھائے جائیں، لباس پہننے کا طریقہ اور آداب سکھائے جائیں. یہ چیزیں ہیں جو دین نے بچوں کو سکھانے والی ہیں. ہم کہتے ہیں ہر کام وظیفے سے حل ہو جائے، تربیت وظیفوں سے ہو جائے. وظیفوں سے نہیں ہوتی تربیت. یہ چیزیں بچوں کو دعائیں ساتھ لے کر چلیں، بچوں کو دین کے اعتبار سے یہ سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں. تو باتیں تو اس حوالے سے بہت سی تھیں، لیکن یہ چند ایک بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار اس حوالے سے کی ہیں کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کریں. غیر سنجیدہ رویہ بچوں کی تربیت میں ان کی دنیا بھی خراب کر دے گا، ان کی عاقبت بھی خراب کر دے گا، اور آپ کی ذمہ داری سے آنکھیں بند کرنے سے ختم نہیں ہوگی. آپ دنیا میں بھی اس کے جواب دیں گے، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی آپ کل روز محشر بھی اس کے لیے اللہ رب العزت کے حضور جواب دیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے، جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے